آج کی ہماری حدیث کیا تھی کہ وہ کیا، یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث کیا چیز ہے جو ہم میں یعنی مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا کرے اور ہمارے ریلیشن جس سے بہتر ہوں، اور ہم اس عمل کے کرنے پر یعنی اس عمل کے کرنے سے ہم مومن، واقعی مومن ہو جائیں۔ ایمان والے تو ایمان کا دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں لیکن واقعی ہم مومن ہو جائیں جو جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں کچھ حدیث کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک کچھ حدیث رکھ دیتی ہوں، زیادہ نہیں ہم کریں گے، تھوڑے سے منٹ کے لیے، کیونکہ پھر میں اس کو اپلوڈ کر دوں گی یوٹیوب پہ۔ حدیث پہلی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی سب سے بہترین چیز کیا ہے، کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ دیکھیں اب کتنے کام ہیں اس میں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں اس کو روایت کر رہے ہیں۔ ہے کیا؟ بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، آسان عمل ہے۔ اور کھانا کھلانے کے بارے میں آپ کچھ جب آخری اشرا جو ہے، جو آخری پارے ہیں ہم پڑھتے ہیں سورہ بلد میں، یاد ہے کسی کو کیا چیز آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انسان گھاٹی نہ عبور کر سکا، یعنی گھاٹی عبور کرنا کیا چیز، دشوار ترین تنگ راستہ جو ہے اس کو پار کرنا، وہ کیا ہے کسی کو یاد؟ گردن کا آزاد کرنا، کسی بھوکے یتیم کو، مسکین کو، رشتہ دار کو، جو مٹی میں رول رہا ہے، متھربا یہ ورڈ آتے ہیں۔ کھانا کھلانا، کھانے کھلانے کے بارے میں بہت ساری جو آیات ہیں بہت ایمفسائز کی گئی کھانا کھلانے کے اوپر، یہ صدقہ ہے نا۔ جنتیوں کی خوبی کیا ہے؟ سورۃ الانسان میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے جنتیوں کی جو ہم میں ہونی چاہیے۔ تو اب میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم صدقے کی بہت ساری، چیریٹی کی بہت ساری فارمز ہیں، ٹھیک ہے، پیسے کسی کو دے دیے، کسی کو آپ اپنا کوئی چیز دے دیتے ہیں، چاہے یوز بھی ہو یا چاہے جو نہیں ہو، اسی طریقے سے صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ لیکن یہ جو کھانا کھلانا ہی خاص کیوں؟ اور یقین کریں کہ جب میں نے اس چیز کو یہ جو آخری یہ جو ان پاروں میں ان چیزوں کو بہت زیادہ پڑھا ان کو، سورۃ المدثر میں بڑی زبردست اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ جب جنتی پوچھتے ہیں جہنمیوں سے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی ہے، بھئی تم کیوں آئے، اور آپ امیجن کریں وہاں پر ان کا جواب کیا آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلین میں سے نہیں تھے ہم، اور دوسری چیز کیا کہتے ہیں کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ خود نہ ہی ہم دوسرے کو نہ خود کھلاتے نہ دوسروں کو اکساتے۔ یہ دو کام جہنم میں جانے والے، نماز اور یہ سورۃ المدثر کی آیات ہیں، یہ میں آیت کی بات کر رہی ہوں۔ تو کیا ہے کہ یہ دو کام بڑے آسان سے کام ہے، اور ان کا ریوارڈ دیکھیے۔ تو یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، یہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ صدقہ کسی بھی فارم میں دے سکتی ہیں، لیکن اپنے جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے نا، ہمیں اللہ نے نواز رکھا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور ہم دے رہے ہیں تو اللہ پہ احسان بھی نہیں کر رہے۔ اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو میرے در کے، میں تو غنی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے کر رہے ہیں۔ آج ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے انشاءاللہ آگے اولاد کی بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے وعدہ کی، سورۃ الکہف میں بات آتی ہے وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، تو اللہ نے آگے ان کے لیے بھی نیکی رکھی، اس کے بچوں کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کے کرنی ہیں۔ یقین کریں کہ میں کل کچھ ایک دو دن پیچھے بات سوچ رہی تھی کہ میں جو اپنے عمل کر رہی ہوں، اگر میرے میں جو خامی ہے اس کو مجھے آج دور کرنا ہے، اپنی بیٹی کی خاطر بھی، کل کو میری بیٹی وہ کام نہ کرے جو میں نے غلط کر دیے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے صرف اپنی بات اسی لیے رکھی کہ ہمیں یہ سمپل جو باتوں سے نا یا ایگزامپل سے
زیادہ ذرا بات سمجھ آتی ہے، اور میں کسی دوسرے کی بات کیوں کروں، میں تو خود بڑی گنہگار. تو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے پھر ہمارے اندر پھر یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر اس پہ ہمیں جمنے کے لیے، نیکی کے کام پہ جمنے کے لیے اس سے بڑا میں کہتی ہوں کیا. اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا آپ کو موٹیویٹ کرنے والا، اس سے بڑی موٹیویشنل بات کیا ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کا سوچیں. ہمیں اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے نا، اولاد سے تو بہت پیارا، اولاد کو تو اللہ نے فتنہ بھی کہہ دیا ہے. تو ہم اگر یہ سوچیں گے نا کہ آج مجھے اپنی یہ خامی دور کرنی ہے اپنے بچوں کی خاطر، کیونکہ ایسا ہے آج جو ہم کر رہے ہوتے نا، اب یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا ان کو دے رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ مجھے کسی نے ایک بار کوشچن کیا تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ماں باپ کے کیے گئے کہ جو گناہ ہیں ان کی وہ بچے کریں گے، لیکن نیکی کا جو کام کر رہے ہیں وہ بچوں کے آگے ضرور آئے گا. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کریم سے. ٹھیک ہے، اللہ بتا رہے ہیں نا ایسا ہوگا کہ تم جو بھی نیک اعمال کرو گے تمہارے بچوں کے آگے وہ آئیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر اپنے بچوں کی بہتری کے لیے بھی نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے، اللہ کے ساتھ جڑنے والے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے. تو میں اب بات یہ کہ کھانا کھلانے پر، تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جس کو اللہ نے مال دیا الحمدللہ کوشش کیجئے چیریٹی کی، جیسے کہ بات وہی کہ اور بھی طریقے ہیں، لیکن کھانا جو ہے نا، کھانا کھلانے پہ بھی ذرا زور رکھیے. سمجھ آ رہی؟ پکا ہوا کھانا جو بھی، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ جیسے کچھ لوگ دیگ کھلا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یتیموں کو کھلا دی یا کچھ مسکینوں کی طرف بانٹ دی، یعنی جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. نہیں اگر آپ دیگ وغیرہ کچھ اس طرح وہ زیادہ سلسلہ بڑا ہو گیا، تھوڑا بہت کچھ اگر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کچھ پکا کے بانٹے، کچھ خرید کے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے کچھ فوڈ خرید کے تو مسکینوں میں، پور میں ضرور بانٹیں. یہ ایک اپنی روٹین بنا لیجیے، مطلب یہ میرا ایک مشورہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں. کیا چیز ہے، بڑی زبردست حدیث ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ اور تم مومن نہیں ہوگے. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ایمان کس پر؟ اللہ پر، رسول پر، اور جو ٹیچنگ ہے اسلام کی. ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان، اسلام کی ٹیچنگ اور جو کتابوں پر اور رسولوں پر. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ اور تم مومن نہیں ہوگے، آپ بلیور نہیں ہو سکتے. یو کین ناٹ بی انٹل کہ یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. ایک دوسرے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، مومن بہنوں سے محبت ہونی چاہیے. دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے، اس سے معاشرے میں کیسے اثرات پڑتے ہیں. یعنی اللہ ایک خوبصورت معاشرہ چاہتا ہے ہمارے لیے، جس میں انسانیت ہو، جس میں محبت ہو. یعنی انسانی جو بہترین اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں ہیومینٹی کے، ان کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے، وہ گرو کرے، نہ کہ نفسا نفسی والا عالم ہو، اور نہ کسی کی کوئی مدد کرنے کو تیار ہے، اور نہ کسی کو کوئی دینا چاہتا ہے. سود پر کام چل رہے ہیں، کسی کو قرض دینا تو سود پہ دینا، بڑا ظلم ہے یہ. تو جو اللہ کے ساتھ جڑیں گے تبھی سارے کام کریں گے. تو بات یہاں پر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. اور میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تک تم اسے اختیار نہیں کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگے. یعنی اس کو تم لو گے تو تم محبت کرو گے. اور وہ کیا چیز ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو. مسلم کی یہ حدیث ہے. اور آج دیکھیں صحابہ کے دور میں یہ بات آتی تھی کہ وہ کسی کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے سلام کرتے تھے. ہم اکثر ہم کہتے جی ہمیں تو شرم آ رہی ہے. تو نہیں، اللہ کے کاموں میں ہمیں کیوں شرم آئی جی؟ تو یہ اپنا ایک ہمیں جو ہے میں کہتی ہوں کہ کچھ اگر آتے نہیں بھی تھی نا، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی نہیں تھی جی، ہم میں وہ عادت ہیبٹ نہیں تھی، لیکن پھر اس کو ڈیولپ کریں، ڈالیں. آپ جب باہر نکلیں سلام کیجئے. جو بھی مطلب آپ مسلم کنٹری میں ہیں تو آف کورس پھر جو حجاب والی ہوتی ہیں یا خواتین کی اس طرح، تو مارکیٹ میں جائیں تو ضرور گزرتے ہوئے پاس سے آہستگی سے سلام کیجئے. یہ عادت اپنا لیں.
اور اس پہ پھر بے شمار نیکیوں کا وعدہ. دیکھیں نا بات یہاں پر کہہ دی گئی کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ کام نہ کرو. یہ بڑا آسان کام ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ, لوگوں کو, پھر وہی بات لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور جو رشتہ داری ہے صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو, اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے, تہجد کی نماز پڑھو. تو تم سارے پیرنٹس جائیں اب ان کے پاس کنبے کے پاس ڈائریکٹ. اچھا جی, یہ میں نے ان کا میوٹ کر دیا. اور کیا ہے, یعنی تہجد کی نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ چند ایک کام ہے. پھر اس میں وہی چیز آتی ہے سلام کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے جی, تو یہ کام جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں, آسان ہیں اور ان کا اجر عظیم ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں 7 باتوں کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی مزاج پرسی عیادت کے لیے بڑی اہم چیز ہے. یقین جانیے, اس کو ہلکا نہ جانیے گا. یہ باتیں ہیں جو نا یہ بڑی ضروری ہیں. بیمار کی مزاج پرسی کرنا, پوچھ لیں نا, آپ پوچھ لیں, ٹیلی فون پہ پوچھ لیں. اگر آپ کے لیے جانا بہت ہی مشکل ہے, اگر جانا آسان ہے تو ضرور جائیے. یہاں پر جو میں نے دیکھا یہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. یقین کریں کہ ہمارے جب حلقہ میں کچھ جو ہمارا اسٹوڈنٹس کا حلقہ ہوتا تھا, ایون ہماری استاذہ تک جاتی تھیں اگر کسی کے ہاں کوئی پریشانی آئی ہے, کوئی کسی کی طرح کا مسئلہ ہوا ہے, تو میں نے یہ دیکھا یہاں پر کہ یہ لوگ اس چیز کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. اہم بات ہے نا, کچھ اصولوں کو پکڑا ہوا ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے ہے. کیا ہے کہ بیمار کی عیادت کرو, جنازوں کے پیچھے چلو, یعنی اس میں شریک ہونے کا یہ فرض کفایہ ہے. پھر چھینک مارتا ہے اس کی چھینک کا یعنی چھینک کرے اس کی چھینک کا جواب دے. پھر کیا ہے, کمزور کی مدد کرے. 7 چیزیں ہیں. مظلوم کی فریاد یعنی مظلوم کی جو اس کی سنی جائے فریاد, اس کو جہاں تک ممکن ہو اس کی ہیلپ کی جائے. پھر سلام کا پھیلانا اور قسم کھانے والے کی قسم کا پورا کرنا تاکہ قسم کھانے والے کو تکلیف نہ ہو. تو یہ 7 چیزیں یہاں پر بتا دی گئی ہیں کہ حقوق جو مسلمانوں کے ایک دوسرے پر ہیں. اور اس سے کیا ہے, یہ سلام کرنے کا نا, یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے نا. بچوں کو بھی ہم کہیں نا کہ بیٹا کسی سے دوستی کرنی تو سلام کے ساتھ آپ شروع کیجئے. تو یقین جانیں یہ کلمہ ہے, یہ ایسا ورڈ ہے, ایک جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ جیسے کہہ لیں کہ بات, جسٹ فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ ابھی جو جادو ہوتا ہے, جادو کیسے کرتے ہیں اللہ معاف کرے, یہ بھی ورڈز بولتے ہیں نا, یہ جو نوٹس کے اوپر گروں پر ورڈز پڑھ کے بولتے ہیں نا, ورڈز الفاظ بولے جاتے ہیں نا. یعنی الفاظ کی کیا تاثیر ہوتی ہے, میں یہ جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سلام ہے اس کی تاثیر ہے, ایک اندیکھی تاثیر, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر بڑی ہے. تو اس سے واقعی یہ چیز بلیو کرنا ہے نا ہمیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے ہم بہنیں ہیں, ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے, سلام کے ساتھ کسی کے گھر میں داخل ہوں, یہ ہماری یہ گریٹنگ رکھ دی گئی نا. یہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں جا کے کہا کہ فرشتوں کی بیٹھی ہوئی ہے ایک جماعت, جا کے آپ انہیں سلام کریں. تو اب ان کا جواب بھی غور سے سنیے کیونکہ وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو السلام علیکم کہا, تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آگے انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا عمل ہے یہ آپس میں محبت بڑھانے کا سبب ہے. تو آپ کسی کو جانتی ہوں نہ جانتی ہوں, مسجد میں جائیں, مارکیٹ میں جائیں, ہلکا سا مارکیٹ میں جا رہے ہیں یعنی کہ اب مرد ہیں تو آہستگی سے سلام کر دیجئے. پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے, تحفہ دینا. ٹھیک ہے, ابھی میرے پاس یہ حدیث جو ہے یہاں پر لکھی نہیں آ رہی لیکن یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے. ایک دوسرے کو گفٹ دینا, یہ بھی محبت میں اضافے کا سبب ہے. ٹھیک ہے, تحفہ دیا کریں ایک دوسرے کو. اور اب ہماری جب جیسے یہ لائیو کلاس ہوتی ہے اس میں تو الحمدللہ خواتین ایک دوسرے کے ساتھ بہت کرتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں. کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے, کچھ اس طرح کچھ کھانے کے لیے لے آئیں, اس طرح کر کے. تو ایک دوسرے کو بھی اپنی فیملی میں بھی جن کے ساتھ خاص کر آپ کی نہیں بن رہی تو ان کو تحفہ دیجئے انشاءاللہ.
یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. پھر دیکھیے آپ کی، اور اگر آپ کے دل میں اچھے جذبات ہیں نا، اچھے پیارے جو آپ اچھی فیلنگز رکھ رہی ہیں نا لوگوں کے لیے، تو اگر وہ نہیں بھی کوئی رکھ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ ہے، اور کچھ عرصہ گزرے گا کہ آپ کو اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی اللہ دکھا دے گا. یعنی اس کا جو بہترین ریوارڈ ہے دنیا میں بھی آپ کو نظر آئے گا، لیکن آپ کی طرف سے اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو بھی، یعنی فیملیز میں بھی، خاص کر فیملی میں تو ہمیں زیادہ ہوتا ہے، سسرالی رشتہ دار ہو گئے تو تحفے ضرور دیجیے. اور یہ مطلب یہ بہت ہی پیاری عادت ہے، اور واقعی پیار محبت اگر آپ دل سے دیں گی نا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم نے دیا اس نے لیا نہیں. تو ایک چیز ہے، جب آپ کا دل ہوگا نا، دل سے خوشی سے وہ چیز آپ لیں گی جو آپ اپنے لیے پسند کریں. یقین جانیے، یہ بات ایسے خالی میں الفاظ نہیں کہہ رہی، یہ میں نے آزمائی ہوئی ہے باتیں، کہ جب میں وہ چیز کسی کو دیتی ہوں جو مجھے خود پسند ہوتی ہے تو وہ واقعی اگلے کو پسند آتی ہے، اور دل خوش ہو جاتا ہے، اور واقعی محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسی طرح ایک دعا ہے جس کے پڑھنے سے آپس کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے فیملی میں. اور اس کے الفاظ ہیں: اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. یہ ایک لمبی دعا ہے، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں رکھیے. اور یہ چند آسان اعمال ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ، ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے. کھانا کھلانے پہ رکھیے کہ آپ کا ہر منتھ میں ہونا چاہیے، ہر ہفتے. یہ نہیں کہ جو آپ کو آسان، بات وہی ہے کہ آسانی سے جو کام آپ کر سکیں، چھوٹا سا کر لیں، تھوڑا کر لیں. اللہ کو وہ کام پسند ہے جو گرچہ تھوڑا بھی ہو نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا ہو، تھوڑا سا ہو، لیکن آپ اس کو کانسٹینٹلی کر رہی ہیں، آپ اس کو پھر کر رہی ہیں. مہینے بعد کہیں نہ کہیں کھانا کھلا دیا کسی نہ جو مسکین ہیں، پور ہیں. پھر اسی طرح سمر سیزن آیا ہے یا ونٹر سیزن ہے، کوئی آپ کا جتنی آپ کی توفیق ہے، یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، پور ہیں یا ضرورت مند ہیں، ان کو گفٹ دے دیجئے، کسی بھی فارم میں آپ دے سکتی ہیں. آپ ان کو کپڑے لے دیے، بچوں کو لے دیے کچھ، یا ان کو لے دیجیے. لیڈیز سوٹ اپنے لیے خریدتی ہیں، ان کے لیے خرید لیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو کہ مجھے لگا کہ میں آپ کے آگے رکھ دوں. تو یعنی یہ جو باتیں ہیں، ان سے جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے، اور معاشرے میں پھر یقین کریں پھر خوبصورتی بھی آتی ہے. پھر ہم ایک دوسرے کی چغلیوں سے بھی بچتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے. تو جب ہم برائیوں سے بچ گئے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اچھا فائدہ کیا؟ ایک طرف تو ہم نیکی کرے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم کسی کی غیبت کی، چغلی کی، چلو جی سارا وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا کام. تو وہی نا، زیادہ سب سے اچھی بات کیا کہ گناہوں سے ہی بچ جائیں. ٹھیک ہے، تو جب اچھے کام کریں گے، کسی کے لیے اچھے جذبات رکھیں گے، اچھی خیر خواہی والے. اب شیطان کا تو کام ہے، وہ تو آئے گا ہی. اب دیکھیں وہ کئی طرح کے برے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن میں جو اکثر اپنی دعاؤں میں یقین کریں کہ میں جو مانگتی رہتی ہوں، آپ کے سامنے ہے کام تو کتنا ہو رہا ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو میں یہی بس کہ اللہ تو میرے دل کو خوبصورت بنا دے، دوسروں کے لیے رحم، محبت، پیار کا جذبہ ہو ہم میں اپنوں کے لیے. یا اللہ ہمیں اخلاقی برائیوں سے بچا لے، ان بیماریوں سے بچا لے، ہمارے دل کو پاک صاف کر دے. بس جب یہ دل صحیح ہو گیا نا، وہ حدیث وہ مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، سارا جسم ٹھیک، سارا کام سب ٹھیک رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ یعنی ایک حدیث میں ہے زبان اور دل، اور ایک حدیث میں دل کے میرا خیال الفاظ ہیں کہ جو دل اگر آپ کا صحیح ہوا تو انشاءاللہ پھر آپ کے سارے اعمال اس پر بیس کرتے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے پر ڈال دے. آمین یا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.